السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی. آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں کہ صدر عارف الوی نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کی وزیراعظم کی ایڈوائس مسترد کر دی. کہا کہ گورنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا. اس حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری سے. جی طارق چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، صدر مملکت کی جانب سے وزیراعظم کی ایڈوائس تھی، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. یہ ایڈوائس تھی کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹا کر ان کی جگہ پر نیا گورنر لایا جائے. جو صدر صاحب کی جانب سے ریزن بتائی گئی ہے اس کے مطابق آئین کا آرٹیکل 101 کی شق 3 کے مطابق گورنر جو ہے صدر مملکت کی رضامندی تک عہدے پر قائم رہے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو موجودہ گورنر ہے ان پر بد انتظامی کا کوئی الزام نہیں ہے اور نہ ہی کسی عدالت کی طرف سے ان کو سزا ہوئی ہے اور نہ ہی انہوں نے آئین کے خلاف کوئی کام کیا ہے، لہذا ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ریاست کے سربراہ کے حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ آئین کے آرٹیکل 41 کے مطابق گورنر جو ہے وہ پاکستان کے اتحاد کی نمائندگی کرے. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ گورنر پنجاب میں جو پنجاب اسمبلی میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں ان کے حوالے سے ان کو رپورٹ بھی ارسال کی تھی، لہذا مجھے یقین ہے کہ گورنر کو ہٹانا غیر منصفانہ اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کا آرٹیکل 63A ممبران اسمبلی کو خریدنے جیسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں دستور پاکستان کے تحت اپنے اصولوں پر قائم ہوں اور پرعزم ہوں، لہذا میں گورنر پنجاب کو ہٹانے کی جو سمری ہے پرائم آف پاکستان کی اس کو فوری طور پر مسترد کرتا ہوں. جی طارق چودھری، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان پر شدید تنقید. کہا کل عمران خان نے ادارے کے خلاف زہر اگلا. اداروں سراج الدولہ اور میر جعفر کا نام لیا گیا. یہ ادارے کے خلاف سازش ہے. مقتدر اداروں نے پاکستان میں کبھی کسی اور کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جتنا عمران نیازی کو کیا. لاڈلے کو جتنی سپورٹ ملی اگر ہمیں ملی ہوتی تو ملک کو جہاز کی طرح اڑاتے. سپورٹ کے باوجود یہ ناکام ہوا. کل جو زبان استعمال کی اسے نہ روکا گیا تو ملک میں بھونچال آ سکتا ہے. عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی. پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش ہے. اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ تو لاڈلے تھے، آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا اس ادارے نے. 75 سال میں مقتدر ادارے نے سپورٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نیازی کو کیا تھا. جتنی سپورٹ اس لاڈلے کو ملی، اگر 20% یا 30% آپ کو یا کسی اور کو یا ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس ملک کو اس طرح جس طرح جہاز اڑتا ہے اس طرح لے چلتے. سپورٹ کے باوجود یہ بری طرح ناکام ہوا. لمحے کو ہم کنٹرول کریں. خدا نخواستہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران نیازی آئینی اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کئی بار اداروں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی. سب مل کر آئین اور آئینی اداروں کا دفاع کریں گے. عمران خان خود سب سے بڑا میر جعفر اور میر صادق ہے. جناب والا، پنڈی والے جب تک ان کو سپورٹ کرتے رہے تو ان کے لیے وہ ہر چیز تھے. ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم کسی بیرونی سازش کے تحت آئے ہیں. یہاں پہ ہم امپورٹڈ حکومت ہیں. یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے ایک ایسے ایجنڈے پہ کاربند ہے جو باری باری اس ملک کے آئینی ادارے جو اس کی مضبوطی اس کی بقا کے ضامن ہیں اس ملک کی، ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات نہیں کہ ہم نے ماضی میں جو ہے ہم نے جو 4 فوجی ٹیک اوورز ہیں ان کی نکتہ چینی کی، ان کو ریزسٹ کیا، ایک کا ساتھ بھی دیا. اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد اگر آئین پہ کاربند ہونا چاہتا ہے یہ ایوان جو ہے یا باقی ادارے جو ہیں تو عمران خان جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ اس میں بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ خود سب سے بڑا میر جعفر اور میر صادق ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا. ہم اس آئین کی اس کے تقدس کو بحال کرنا تمام آئینی اداروں کا جو ہے وہ فرض ہے. اب اس ادارے کے پیچھے جانا چاہتا ہے جو اس ملک کی دفاعی جو سالمیت ہے ہماری جو ہے اس کا محافظ ہے. اس نے ایک دفعہ نہیں پچھلے 3-4 مہینوں میں کئی بار کوشش کی ہے کہ اس ادارے کے اندر دراڑیں ڈالے. ہمیں بڑے فیصلہ کن
मूव्स करने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे, इकदाम उठाने पड़ेंगे। हमें ना सिर्फ अपना दिफा करना है, इस अदारे का दिफा करना है, बल्कि बाकी अदारों का भी दिफा करना है। कौमी असम्बली ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात पर मुजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान चेयरमैन PTI के बयान की शदीद मुजम्मत करता है, जिसमें उन्होंने तारीखी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मुसल्लह अफवाज पर इल्जामात लगाने और ये तासुर देने की कोशिश की है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। करारदाद में मजीद कहा गया कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों का बिला खौफ व खतर दिफा कर रही हैं और मुल्क के दिफा के लिए बेशुमार कुर्बानियां दे रही हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ भी नबर्द आज़मा है। सियासी मकासद के हुसूल के लिए किसी भी रियासती इदारे पर इल्जाम तराशी मुल्की मफाद के खिलाफ है। करारदाद वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दिया। कहा, किसी सूरत पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ साजिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। साबिक हुकूमत को इसकी नाअहली, घुमंड और गुरूर की वजह से शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर प्रोपेगेंडा से मुतालिक बातचीत की गई। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का फैसला किया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इत्तेहादी हुकूमत हैं। माजी को पीछे छोड़कर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना है। हमारी हुकूमत को विरसे में इंतजामी और माशी मसाइल, कर्जे और सियासत बचाने के लिए गए गलत फैसलों के खतरनाक मुआशी मसाइल मिले हैं। इनका मिलकर हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में इश्तियाल अंगेज बयानात और झूठे प्रोपेगेंडे से इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। आईन और कानून के तहत इन इश्तियाल अंगेज कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो पाकिस्तान और इसके इदारों का इस फितने के खिलाफ भरपूर दिफा करे। शहबाज शरीफ का कहना था कि साबका हुकूमत अपनी नाअहली और अवाम दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत अंजाम को पहुंची। कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की नफरत अंगेज मुहिम काबिल मजम्मत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, यह मुहिम एहतसाब से बचने की भोंडी कोशिश है। अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट के हाथों इख्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है और अब कौमी इदारों पर हमलावर हो रहा है। इमरान खान का बयानिया मुल्क को दो लख्त करने के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पैसा लूटने वाले मीर जाफर और मीर सादिक हैं। मैंने दुम दबाकर लंदन नहीं भाग जाना। हम कभी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें पता है हमने यहीं रहना है। ये कहते हैं इमरान खान ने फौज की तौहीन कर दी। शहबाज शरीफ को कल जलसे में जवाब दूंगा। शहबाज शरीफ ने आज ड्रामा किया। ये सारा खानदान ही झूठा है। कोई जमानत पे है, कौन सा मुल्क चलेगा जब आप इस तरह के लोगों को ऊपर आके बैठा दें? कॉन्फिडेंस क्या होगा पब्लिक के अंदर इनमें? और आप कह रहे हैं जी मैं बड़ा फौज को बचा रहा हूँ। वो बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता था और वो भी उस दिन जब मुल्क से बाहर गया अंदर चू चू करता था। बाहर जाके फौज को अटैक किया। बेटी इसलिए कि वो लड़की है, दोनों भाई इसके बाहर भाग गए थे और बेटी यहाँ सिर्फ बोलती क्योंकि उसको कुछ कहता कोई नहीं है, वो भी फौज को अटैक कर रही है। कौन खुश हुआ इनके आने पे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खुशियां हुई है। सारा पाकिस्तान के क्रिमिनल्स आके ऊपर बैठ गए। कोई कातिल है, कोई जमानत पे है। कौन सा मुल्क चलेगा जब आप इस तरह के लोगों को ऊपर आके बैठा दें? और शर्म आनी चाहिए। हमें कह रहे हैं इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरे कोई बात प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरे कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है। मैंने दुम दबा के हर बारी लंदन नहीं भाग जाना। हमें पता है अहमियत मजबूत इदारों की, चाहे वो अदलिया हो चाहे फौज हो। हमें पता है हम कभी अपने मुल्क को डैमेज नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहीं रहना है। कौम आपकी तरफ देख रही है। तुम कहीं भी पब्लिक में निकलो, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, तुम जिधर पाकिस्तानी है दुनिया में जिधर भी चले जाओ, दो नारे लगेंगे, गद्दार और चोर। ये तुम्हारे पीछे जाएंगे ये नारे। शर्म नहीं आती कि आपने एक तो गवर्नमेंट गिराई, ऊपर से ये चोरों को ऊपर आके मुसल्लत कर दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत हो रही है। बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला बन गया। इमरान खान ने इस्लामाबाद में PTI की बाकायदा रुकनीत साजी मुहिम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ी तो मेरिटोक्रेसी नहीं है, फैमिली पार्टीज हैं। बाप जनाब प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, तो मेरे ख्याल में और भी रिश्तेदारों को सारी जगह डाल दें। जितनी कौम पोलिटिसाइज होती है, यानी पोलिटिसाइज का मतलब
کہ وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے, وہ اپنے ایشوز کے لیے کھڑی ہوتی ہے, ملک کی خودداری کے لیے کھڑی ہوتی ہے, وہ ایک امپورٹڈ حکومت نامنظور کے لیے کھڑی ہوتی ہے, تو وہی زندہ قوم ہوتی ہے. پی ٹی آئی رابطہ ایپ کے اوپر آپ سب ممبرز بنے. مجھے پتا ہے کہ ہم نے کئی جگہ بڑے غلط ٹکٹس دے کے اپنا نقصان کروایا بہت بڑا. یہ پی ٹی آئی رابطہ ایپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہے, وہ بھی اس پہ آ سکتے ہیں. وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز نے کہا عمران نے آئین چھیننے کی کوشش کی, اسی لیے عدالت کھلی. عمران آئین اور ملک کی سلامتی سے کھلواڑ کر رہے ہیں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی باتیں ملکی مفاد کے خلاف ہیں. یہ کہتا ہے کہ رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کیوں کھولا؟ یہ آئین چکنی کرنا چاہتا تھا, آئین کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتا تھا. آئین پاکستان کی پاسداری کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے کھلے. یہ ہارا ہوا شخص اب جاتے جاتے پاکستان کے اداروں, پاکستان کے آئین, پاکستان کی سلامتی کے ساتھ گھناؤنا مذاق کر رہا ہے. عمران نیازی نے کل جو باتیں کی ہیں, یہ سازش جو ہے عمران نیازی کر رہا ہے, اداروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 4 سالوں میں اس شخص نے انتشار, انتقام کے علاوہ قوم کو کیا دیا ہے؟ دوست ممالک اس کی زبان کا نشانہ بنے. پاکستان کے وہ درینہ ساتھی پاکستان سے ناراض ہو گئے. پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں عمران خان نے آج تک کسی ادارے کی تصدیق نہیں کی. عمران خان پر بے بنیاد باتیں کرنے والا یہ طبقہ دراصل پاکستان اور فوج کے خلاف ہے. مریم نواز کو اپنے بیانات پر معافی مانگنی چاہیے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. فواد چودھری نے کہا کہ معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس وقت کی سیاست بہت نفرت انگیزی سے بڑھ گئی ہے. اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے, الیکشن کروایا جائے. تاخیر سے نقصان ہوگا. اس وقت کا حکمران طبقہ ہے, عوام میں اس کے لیے نفرت پائی جاتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت جو ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, عوام کے پاس جایا جائے اور عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جائے. حماد اظہر نے کہا کہ مہنگائی کی شرح ایک ماہ میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. معیشت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی. معیشت پر پالیسی بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ لندن میں بیٹھا شخص اپنی ہدایات جاری کر رہا ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید کمزور ہو چکا ہے. سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ معیشت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی. فائنانس ڈویژن کے اگر افسران سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھا ایک شخص وہ ایک فرق اکنامک پالیسی ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اور اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وزراء ان کی سوچ فرق ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فیصلہ سازی کے فقدان نے ملک کو اس حال کو پہنچا دیا ہے. رجیم چینج کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستانی معیشت پر بھی حملہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کریں گے. انتشار پھیلانے والوں کو عوام مسترد کر کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. عمران خان نے کشکول لے کر پاکستان کو بھیکاری بنا دیا, کشکول توڑنا پڑے گا. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیں.